مرد ہو یا عورت ہو، ان کے جسم سے چھوٹا بڑا پیشاب نکلنے کے علاوہ 3 مختلف مادے ہیں جن کے الگ الگ احکامات ہیں۔ ان 3 مادوں کو کیا کہتے ہیں؟ یاد رکھ لیں، وہ 3 مادے، ایک ہے منی، ایک ہے مزی اور ایک ہے ودی۔ ان تینوں کے پھر الگ الگ احکامات ہیں۔ ان کے احکامات کا جاننا ہر مرد اور ہر عورت پر فرض ہے۔ پہلا مادہ ہے منی۔ مرد ہو یا عورت ہو، جب یہ مادہ خارج ہوتا ہے تو اس کی صورت یہ ہے، منی ہمیشہ گاڑھی ہوتی ہے اور سفید ہوتی ہے اور یہ شہوت کے ساتھ نکلتی ہے۔ مرد ہو یا عورت ہو، یہ آپس میں ہم بستری کریں یا پھر ان کو احتلام ہو جائے تو اس صورت میں مرد ہو یا عورت ہو، دونوں پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ یہ مسئلہ بھی یاد رکھ لیں، جس طرح مردوں کو احتلام ہوتا ہے اسی طرح عورتوں کو بھی احتلام ہوتا ہے۔ تو احتلام کی صورت میں یا پھر ہم بستری کرنے کی صورت میں یا پھر آپس میں بوس و کنار کرنے کی وجہ سے جب شہوت کے ساتھ منی خارج ہوتی ہے تو یہ صورت یاد رکھ لیں، منی ہمیشہ شہوت کے ساتھ ہی خارج ہوتی ہے۔ تو جب شہوت کے ساتھ منی خارج ہو، پانی مادہ باہر نکلے، مرد سے نکلے یا عورت سے نکلے، تو اس سے دونوں پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اگر یہ کپڑے کو لگ جائے تو کپڑا بھی پلید ہو جاتا ہے، جسم کے کسی حصے پر لگ جائے تو جسم کا وہ حصہ بھی پلید ہو جاتا ہے۔ بہرحال منی کے نکلنے سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح انسان کے جسم سے نکلنے والا دوسرا مادہ ہے مزی۔ یاد رکھ لیں، مزی کی تعریف یہ ہے کہ مرد ہو یا عورت ہو، یہ شہوت کے وقت آپس میں بوس و کنار کر رہے ہیں میاں بیوی یا اسی طرح محبت بھری باتیں کر رہے ہیں میاں بیوی، تو شہوت کے وقت جو لیس دار پتلا پانی نکلتا ہے تو اس کو مزی کہتے ہیں۔ اس سے غسل فرض نہیں ہوتا، لیکن ہاں اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو دوبارہ کرنا پڑے گا، اور کپڑے کے جس حصے پر لگ جائے گی تو اس کپڑے کا اسی حصے کو دھونا بھی فرض ہو جائے گا۔ جسم کے کسی حصے پر لگ جائے تو جسم کا وہ حصہ بھی دھونا فرض ہے، لیکن اس سے غسل فرض نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح انسانی جسم سے نکلنے والا تیسرا مادہ ہے ودی۔ یاد رکھ لیں، ودی کی تعریف یہ ہے کہ مرد ہو یا عورت ہو، جب یہ چھوٹا بڑا پیشاب کریں اور ان کو قبض ہو تو کبھی کبھار چھوٹے بڑے پیشاب کرنے سے پہلے 1-2 قطرے نکل جاتے ہیں، اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ پیشاب کرنے کے بعد جو قطرے نکلتے ہیں اس کو ودی کہتے ہیں، اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ وزن اٹھانے سے بھی 1-2 قطرے نکل جاتے ہیں، اور اسی طرح کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص بلند جگہ پر چڑھ رہا ہو یا اوپر سے نیچے اتر رہا ہو تو اس وقت بھی 1-2 قطرے نکل جاتے ہیں۔ یاد رکھ لیں، اس کا شرعی حکم یہ ہے کہ اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس سے غسل فرض نہیں ہوتا۔ اگر یہ چیز، یہ قطرے کپڑے پر لگ جائیں تو کپڑا بھی پلید ہو جاتا ہے۔ جسم کے جس حصے پر لگ جائیں تو وہ جسم کا حصہ بھی پلید ہو جاتا ہے۔ جسم کے اس حصے کو دھونا بھی فرض ہے اور کپڑے کا دھونا بھی فرض ہے، لیکن اس سے غسل فرض نہیں ہوتا۔